نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ومن عمل لا يرفع ومن قول لا يسمع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، اساتذہ، مشائخ اور قراء کرام اور عزیز القدر، وہ بہت ہی خوش نصیب بیٹے جنہوں نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا ہے اور آج سند فضیلت انہوں نے حاصل کی ہے۔ اسی طرح وہ دیگر عزیز طلباء جو مختلف مراحل کے اندر زیر تعلیم ہیں، اور تمام احباب حضرات و خواتین جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑا ہی مبارک اور پرمسرت موقع ہے یہ کہ ان طلباء جو علوم نبوت کو محفوظ کر رہے ہیں اپنے سینے اور اپنی زندگی کے اندر، اس کو شامل کر رہے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر کے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کے لیے ماشاءاللہ وہ پرعزم ہیں، اور انہوں نے یہاں تعلیم بھی حاصل کی ہے، تربیت بھی حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دین کے لیے قبول فرمائے، دین کے احیاء کے لیے، اس کی اشاعت اور اس کی اقامت کے لیے، اور اس کے ابلاغ اور پوری دنیا کے اندر اس کی روشنی کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان فضلاء کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت کے ساتھ اور اپنی نصرت اور حمایت کے ساتھ نوازے، اللہ ان سے دین کا کام لے۔ اور اس موقع پر جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل، اللہ تعالیٰ ہمیں صدق و اخلاص کی نعمت سے نوازے، یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل اعمالنا کلھا صالحہ واجعلھا لوجھک خالصہ، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص اور الہیت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہے، میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس ان عزیزوں کی زیارت اور اس جامعہ کے جو اساتذہ ہیں اور اسی طرح جو اس کا اہتمام و انتظام کرنے والے ڈاکٹر فضیلت الشیخ حافظ عبدالرحمن صاحب اور عزیز گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، اور جو یہاں اساتذہ ہیں شعبہ علوم دینیہ کے اندر، علوم اسلامیہ کے اندر، اور اسی طرح شعبہ حفظ القرآن کے اندر، اور اسی طرح شعبہ علوم عصریہ کے اندر، ان حضرات سے ملاقات کا اللہ رب العزت نے شرف نصیب فرمایا ہے۔ میں اس پر اپنے عزیز گرامی پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ سلسلہ یہاں قائم کیا ہوا ہے، اور یہ گلشن انہوں نے سجایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کے علم و فضل میں اور ان کی صلاحیتوں اور توانائیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اللہ رب العزت ان سب کو
اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ جو دین کی خدمت کے لیے، اس کی تعلیم اور اس کے مطابق تربیت کے لیے وہ یہاں ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ دو صورتیں آپس میں بہت ہی ارتباط اور مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی مضمون کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو مشتمل فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قتال اور جہاد، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ اور اس صورت کے آخر میں جو سورۃ التوبہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایسا کیوں نہیں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نفر من كل فرقة منهم طائفة، کہ ہر طبقے سے، امت کے ہر گروہ سے، ہر طبقے سے کچھ لوگ نکلے، کچھ لوگ نکلے، کسانوں سے نکلے، تاجروں سے نکلے، جو حکومت کے اندر کام کرنے والے، حکومت کے کل پرزے ہیں ان سے نکلے، جو ملک اور دین کا دفاع کرنے والے ہیں ان سے نکلے، تمام لوگوں میں سے کچھ لوگ نکلے، نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ کس مقصد کے لیے نکلے؟ دین کی فقاہت حاصل کرنے کے لیے، دین کی گہری سمجھ اور دین کے علم کے اندر رسوخ اور دین کے علم کے اندر عمق، گہرائی اور وسعت حاصل کریں، تاکہ انہیں دین کا تفقہ حاصل ہو جائے، لیتفقہوا فی الدین۔ اور انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کو خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، وہ اللہ جل شانہ اس کو دین کی فقہ نصیب فرماتے ہیں، وہ دین کا فقیہ ہوتا ہے، دین کا سمجھ اور بوجھ رکھنے والا انسان ہوتا ہے، یفقہہ فی الدین۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو یہ دولت، دین کی دولت اور یہ خیر جو اللہ رب العزت نے دین کی شکل میں نازل فرمائی ہے، میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں اس کو لوگوں میں بانٹنے والا ہوں، اور دینے والا اللہ رب العزت ہے، اللہ نے اتاری ہے، اور جس کو اللہ رب العزت اس کا اہل سمجھتے ہیں اس کو موقع نصیب فرماتے ہیں کہ وہ آ کر یہ دین کا فہم حاصل کرتا ہے، دین کی بصیرت حاصل کرتا ہے، اور دینی علم کی برکات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرتا ہے اور اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عطا، اللہ کی عطا اور اللہ کا فضل و احسان ہے۔ تو دین کو اللہ رب العزت نے خیر سے تعبیر فرمایا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ یہ مشرک اور یہ کافر یہودی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ تو دین جو ہے یہ سراسر خیر ہے، دین سراسر خیر ہے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ جس نے اس کو اپنا لیا اور جس نے اس کو سینے سے لگا لیا اور اپنی زندگی کے اندر اتار لیا، اللہ رب العزت نے اس کو خیر کا بہت بڑا خزانہ دے دیا۔ اور جو لوگ اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیم کے اندر منہمک ہوتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اس علم کی روشنیاں اور اس کے فیوض اور برکات یہ لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خیر کے لیے چن لیا، اللہ نے انہیں خیر سے مالا مال کر دیا، اور یہ اس خیر کو تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہر طبقے سے لوگ نکلنے چاہیے جو دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ حاصل کریں اور دینی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اور اس سے آگے پھر بڑھتے بڑھتے جو بھی اس
ملک کے اندر اور اس کرۂ ارضی کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں اور ان خطرات اور ان مہلکات سے خبردار کریں کہ دین سے دور اگر انسان ہو تو پھر وہ کیسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، کیسی شقاوت اور کیسی محرومی اور بد نصیبی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ ان کو آگاہ کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اس شر سے، اس مصیبت سے، اس ناکامی سے اور اس بد نصیبی سے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکے، یہ ان کا کام ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے جو علم پڑھا ہے، اس علم کا سب سے پہلا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل اس علم کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا عمل اس علم کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 10 آیتیں سیکھتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان کا پورا علم اور عمل ہم حاصل نہیں کر لیتے تھے۔ ان پر عمل بھی کر لیتے تھے، عمل بھی سیکھ لیتے تھے، اور اس کا معنی، مفہوم اور اس کا مدعا اور مطلوب بھی ہم جان لیتے تھے کہ ان آیات کا مفہوم و معنی کیا ہے اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا تعلیم اور کیا ہدایت ہمیں دی ہے۔ علم بھی ہوتا تھا اور عمل بھی ہوتا تھا۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اس تعلیمی مرحلے کے اندر انسان عمل بھی سیکھے اور علم بھی سیکھے، اور جو علم سیکھتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور جس کا ابھی موقع نہیں ملا اس کے لیے یہ پرعزم ہو کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے موقع نصیب فرمایا میں اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ علم جو ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کا حامل اور متعلم وہ عامل ہو، عالم بعمل ہو۔ تو آپ نے یہاں بھی تربیت حاصل کی ہے، اور پھر میں آج آپ کو خاص طور پر اس بات کی تلقین کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے آپ کو، کہ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علم نافع وہی ہوتا ہے جس پر انسان عمل کرے اور پھر اس عمل کو دنیا کے اندر پھیلائے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس علم کے لیے انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی جہالت اور دین سے بے خبری کو دور کروں۔ دین سے بے خبر ہوتا ہے آدمی جب تک اسے سکھایا نہ جائے، اسے بتایا نہ جائے، اس تک پہنچایا نہ جائے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے، شریعت کے احکام اور تعلیمات کیا ہیں، اور ایمان کے حقائق اور ایمان کے جو جزیات اور تفصیلات ہیں آپ ان سے بے خبر تھے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی فرما برداری کا جو فطری شعور تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کامل اور بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے نبوت سے پہلے جس پر کوئی انگلی اٹھائے یا اس پر حرف گیری کرے کہ یہ چیز آپ کی کمی کی ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پاکیزہ سیرت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے اور معاصی سے دور اور نفور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا دورانیہ جو ہے بڑا پاک بازی اور بہت نیکی اور بہت ہی زیادہ صلاحیت والا اور صالحیت والا دورانیہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گزارا، لیکن دین کی تفسیرات کا پتہ نہیں تھا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اور اللہ رب العزت نے یہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، دین کی روشنی، اور پھر یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس فضل عظیم سے نوازا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت تک اس دولت کو اور اس علم کو اور اس معرفت کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس روک کے اور اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا۔ ما هو علی الغیب بضنین، یہ جو غیبی علوم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، آپ ان کے بارے میں بخیل نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو آیا آپ نے اسے تقسیم کر دیا، لوگوں کو سکھا دیا، امت کو پہنچا دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور میں نے پہنچا دیا، اور لوگوں سے اقرار لیا، ان سے پوچھا کہ کیا بتاؤ جو اللہ نے اتارا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر لیا۔ کہا اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ ہو جا کہ میرے ذمہ جو تھا میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہیں انہوں نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر جو آپ کے ساتھی تھے، حجاز کے لوگ، عرب کے لوگ، ان تک پہنچانا اور ان کو سکھانا یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور ان کو بھی سکھانا اور ان تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی آنے والے ہیں، ابھی آئے نہیں، وہ بعد میں آئیں گے، ان تک پہنچانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ اگلوں تک پہنچائیں، اور انہوں نے پھر ان سے کہا کہ اگلوں تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا، اور ہم نے جو سیکھا ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اگلوں تک پہنچائیں۔ لیکن کیسے پہنچانا ہے؟ اس پر صدق دل سے ایمان لانا ہے، اور اس کو سچ اور حقیقت سمجھ کر اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے، اس کے لیے ہم نے وقت لگانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پوری محنت کرنی ہے، تاکہ یہ علم جو ہے دوسرے لوگوں تک منتقل ہو جائے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کے علماء بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، اور اس کے ایسے ادارے بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے قائم، زندہ اور موجود اور فعال ہیں، جو اس علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو تیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے، اس علم اور اس عمل دونوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن مجید بھی محفوظ ہے۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور اس ذکر کا بیان، اس ذکر کی وضاحت، اس ذکر کی تفصیل اور اس کی شرح عملی بھی اور علمی بھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دین سارا قرآن مجید سے لیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں، اور ان کی تفصیلات اور ان کی عملی صورت یہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کے بیان کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، ان کا دست و بازو نہیں بنتا، اور اپنے مال کو بھی تجوریوں میں بند کر لیتا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا ان کے اوپر، یہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے اور ان کو بے یار و مددگار کرنے والے، وہ بھی ان کا نقصان نہیں ان کو پہنچا سکیں گے، اور جو لوگ ان کے دشمن ہیں وہ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں مٹانا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھنے والا، اور اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرنے والا ہے، اور یہ دین زندہ رہے گا علم کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے ایسا ہی کیا کہ الحمدللہ علم بھی محفوظ ہے، اور اس کا عمل بھی محفوظ ہے، اور علماء اور عاملین اور دعات اور مبلغین، معلمین، یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے اس امت کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس زمرے کے ساتھ مل جائیں، اس گروہ کے ساتھ ہم دست و بازو بنیں، ان کے پشتیبان بنیں، ان کے خدمت گزار بنیں، جیسا کہ بعض صحابہ کا یہ قول ہے، عبداللہ بن مسعود سے بھی اور بھی دوسرے صحابہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انسان کو کن عالمن، یا تو انسان کو عالم بننا چاہیے، او متعلمن، یا انسان کو علم سیکھنے والا بننا چاہیے، او مستمعن، یا علمی مجلسوں کے اندر آ کر علم سننا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، انسان کو سن کر قبول کرنے والا، سن کر یاد کرنے والا، سن کر عمل کرنے والا بننا چاہیے، او محبن، یا ان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کا احترام کرے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دین سیکھے، اور یا پھر دین کا طالب علم بن کے دین کو حاصل کرے، اور دین کا عالم اور معلم بن کر اس دین کو پھیلائے۔ ان شعبوں کے اندر اور ان کیٹیگریز اور ان زمروں کے اندر شامل ہونے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان زمروں میں سے اور ان جماعتوں میں سے اور ان طبقات میں سے کسی طبقے میں انسان نہیں آتا
تو ہلاکت کے راستے پر ہے، ہلاکت کے راستے پر ہے۔ ولا تکن الخامس، پانچواں گروہ نہ بننا، ففتھ کالمسٹ نہ بننا، کیوں؟ یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جن کو اللہ نے اس کے لیے چن لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس علم کے ورثے کے لیے بھی لوگوں کو چنتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں ہم کتاب کا علم عطا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا اور ان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، تاکہ یہ علم امت کے اندر موجود رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں یہ علم اٹھ جائے گا، اور اٹھے گا کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ علم دے کے واپس نہیں لیتے، ان اللہ لا يقبض هذا العلم بالانتزاع من صدور الناس ان ينتزعه من صدور الناس، لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ علم کو کھینچ لے اور اٹھا لے، اس طرح علم نہیں جاتا۔ علم جاتا ہے علماء کے مٹنے سے، بلکہ علم کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ علماء فوت ہو جاتے ہیں، ان کے جانشین بننے والے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگائیں، اور انہیں اس بات کے لیے وقف کریں کہ وہ دین کے عالم بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے، دین کے خادم بنے، اس کے معلم اور اس کی آگے تبلیغ کرنے والے بنے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ مطمئن رہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص مدد اور توفیق ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اولادوں کو دین کی طرف مائل کرنا چاہیے، دین کے اوپر لگانا چاہیے، دین کی تعلیم پہ لگانا چاہیے۔ اور یہ جو ادارہ ہے ماشاءاللہ دارالحدیث الجامعۃ الکمالیہ، یہ جن بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کا خلوص اور ان کی دعائیں اس کی بنیادوں کے اندر ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی اولاد بھی ان کی جانشین ہے، اور ان کے رفقا ماشاءاللہ بعض ابھی بھی موجود ہیں جو اس ادارے کی ماشاءاللہ ترقی اور اس کی رفعت اور اس کے تسلسل اور دوام کے گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور ابھی محسن صاحب حفظہ اللہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے اس کے لیے مزید جگہ خرید لی ہے، اور وہاں انشاءاللہ ایک بڑا وسیع ادارہ جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اچھے ساتھی نصیب کرے جو پڑھانے والے اور چلانے والے ہوں، اور اسی طرح جو بنانے والے اور اس کو آباد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری اور کارسازی اور مدد فرمائے، خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ سارے اسباب مہیا اور فراہم فرمائے۔ تو یہ بڑا مبارک ادارہ ہے، اور یہاں ہمارے بہت سارے عزیز شاگرد جن کے ساتھ ہمارا بڑا محبت کا اور بہت ہی زیادہ نسبت کا خصوصی تعلق ہے، وہ اس ادارے کے اندر ماشاءاللہ تعلیم و تربیت کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، جتنے بھی اساتذہ ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، وہ علوم اسلامیہ عالیہ اور اسی طرح علوم عصریہ اور اسی طرح قرآن اور اس کے متعلقات جن شعبوں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، سارے ہی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور بہت ہی قابل قدر ہیں۔ آخر میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے، یہ دین کا علم، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ علم ہے۔ کیوں؟ اس علم کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس علم کی رفعت اور اس علم کی عظمت اور اس علم کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اس علم کے ذریعے انسان کو شناسائی کس کی ہوتی ہے، انسان کو معرفت کس کی حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا چیز ہے جس کا انسان کو ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ علم اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ پر ایمان کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ رب العزت کا جو مقام بلند ہے ذوالجلال والاکرام، اس کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری اس علم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ساتھ انسان کو خود اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور میرے لیے اللہ رب العزت نے کون سا مقام اور منصب جو ہے وہ مقرر کیا ہے جس کو میں نے حاصل کرنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور وہ کون سا منصب اور کون سا مقام اور مرتبہ ہے، وہ سب یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور رضوان کا گھر، جہاں اللہ رب العزت ہر بندے کو بادشاہی نصیب فرمائے۔ کوئی کونسل کا، یہ جو ہماری بنیادی جمہوریت کی کونسلیں ہوتی ہیں،
ان کا ممبر نہیں، ان کا چیئرمین نہیں، ایم پی اے نہیں، ایم این اے نہیں، کسی فوجی کا فوج کا جرنیل یا کوئی کرنیل بننے کی بات نہیں، کوئی پولیس کا بڑا افسر بننے کی بات نہیں، کوئی بڑا تاجر اور بڑا زمیندار اور بڑا صنعت کار اور کوئی بہت بڑا مالدار صاحب ثروت، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت کی بادشاہی رکھی ہوئی ہے، اور جنت کی بادشاہی وہ بادشاہی ہے کہ جو ادنا ترین اور سب سے آخر میں جنت کے اندر جانے والا خوش نصیب ہوگا، بڑی مشکلوں سے نکل کے وہ آئے گا، تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس دنیا کے برابر جنت دے دوں، تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، دنیا کے برابر؟ فرمایا میں رب العالمین ہوں، مذاق نہیں کرتا، جا میں نے تمہیں اس دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا بڑی جنت دے دی، اتنی بڑی بادشاہی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بادشاہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس بادشاہی کے وارث بنے۔ اولئکم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث بنے مومنین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس جنت سے بالکل بے نیاز ہو کر اور اس سے لاپرواہ ہو کر اسی دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے ہماری تعلیم بھی ہے، اور اسی کے لیے ہماری محنت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری تمنائیں اور آرزویں ساری لگی ہوئی ہیں۔ مبلغ علم بھی یہی ہے، منتہائے نظر بھی یہی ہے، میدان عمل بھی یہی ہے، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور اسی کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ بڑی محرومی ہے، اس محرومی سے نکلیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصود و مطلوب نہ بنانا، اور نہ ہمارے علم کا منتہا بنانا کہ ہم سیکھیں بھی اسی کے لیے اور اسی کے حصول کی آرزویں اور تمنائیں ہمارے اندر ہر وقت جو ہے وہ اٹھتی رہیں اور پیدا ہوتی رہیں۔ یا اللہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ہمیں اللہ اکبر انا نسألک جنت الفردوس، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور جو اعمال اس کے قریب کرنے والے ہیں یا اللہ ہم ان کی توفیق مانگتے ہیں، اور جہنم کو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم والے راستے سے بھی بچا لے، جہنم والے اعمال سے بھی بچا لے، اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی کامیابی کے لیے سورۃ الصافات میں فرمایا فَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسے آیت فَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، آیت میری زبان پہ نہیں آ رہی، کہ اس کامیابی کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے کہ جنت کے وارث بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت و رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو فیض یاب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہرہ یاب کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی رضا کے ساتھ ان کو نواز دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نیک اعمال کرنے والے اصحاب ایمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگوں میں بہترین لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ راستہ پوری دنیا کے لیے کھول دے، اور سارے انسانوں کو اللہ رب العزت اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دین کے لیے قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اور ہم صرف اسی دنیا کے اوپر ریجھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین یستحبون الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی زندگی ان کا مطلوب و مقصود اور مرکز و محور ہے اپنی ساری تعلیم کا اور اپنی ساری محنت کا اور اپنی ساری کوششوں کا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شعور بخشے۔ اور انسانوں میں وہ کون سی ہستی ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے، جس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، جس کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے اس کے مطابق، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے زمانے میں اللہ کے نبی اور رسول ایسے ہی رہے کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھے، لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، زمانوں کے لیے اور زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنائے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آنے والے سارے زمانوں کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے لیے بھی جو ابھی نہیں آئیں گے، بعد میں آئیں گے، اللہ کے رسول ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آج بھی قائم اور جاری ہے، اور آپ کا علم بھی موجود ہے، اور آپ کا اسوہ حسنہ بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا ماڈل تیار کیا تھا ان کی زندگیوں کا پورا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم سے اب یہی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ، ان کی اتباع کرو، ان کے اسوے کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور صحابہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جس طرح صحابہ نے دین کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنا لیا تھا، اسی طرح تم بھی دین کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنائیں، دین کا علم سیکھیں، علماء کے ساتھ محبت رکھیں، دینی اداروں کی خدمت کریں، دینی اداروں کو آباد رکھیں، اور ان اداروں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنا محبوب بنائیں، اور ان کے ساتھ محبت کا، اکرام کا، خلوص کا تعلق قائم رکھیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا انشاءاللہ العزیز محروم نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت جو اجر و ثواب اور جو مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمائیں گے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کی خدمت اور ان کی کفالت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ شامل کر دے گا، ان کے ساتھ ہی ملا دے گا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اور جو اس کو سامان دیتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، اور اس کو سفر کا سامان دیتا ہے، جنگ کا سامان دیتا ہے، من جہز غازیا، وہ بھی اس کے ساتھ برابر ہوتا ہے، ومن خلفہ فی اہلہ بخیر، اور جو اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں شریک کر کے اتنا ہی اجر دے دیتا ہے، اتنا ہی اجر دے دیتا ہے۔ اسی طرح جو علماء کو تیار کرتے ہیں، علماء کی کفالت کرتے ہیں، طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، دینی اداروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو جو ان علماء کو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، اور ان کے شاگردوں نے جو ان کے ساتھ ان سے پڑھا ہے، ان کو جو اللہ درجے دینے والا ہے، یہ جو اصحاب خیر ہیں، یہ جو مخلص اور بہت ہی نیک دل اور خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ان کی کفالت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بھی ملا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے تم نے تیار کیا کر رکھا ہے، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہت ہی نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ میں اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تجھے مبارک ہو کہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو ان علماء اور دین والوں سے محبت کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی اور ہم سارے خوش ہوئے کہ جن سے انسان محبت کرے اللہ ان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست اور رشتے ختم ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی قیامت والے دن، انسان دوستوں سے بھی بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا، لیکن جو نیکوکار ہوں گے وہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے، مسجدوں میں بھی آ جاتے تھے، ہماری مدرسوں میں بھی آ جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ نیکی کاموں میں بھی شریک ہوتے تھے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے کہیں گے یا اللہ کچھ ہمارے ساتھی نہیں نظر آ رہے ہیں، ہماری درخواست ہے، ہم شفاعت کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ اللہ ان کی سفارش مانے گا اور ان کو جنت میں ان کے ساتھ داخل کر دے گا۔ اس لیے نیکوں سے محبت کرنی چاہیے، نیکوں سے تعلق رکھنا چاہیے، یہ نسبت بہت ہی مبارک نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نصیب فرمائے نیکوں کے ساتھ محبت کرنے کی اور نیکوں کی خدمت کرنے کی اور ان کا اکرام اور ان کی تکریم کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بڑا دور ہے، علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور مدارس کو محدود کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ اس دور میں ہمیں مدارس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی تقویت کے لیے اور ان کے استمرار اور ان کے تسلسل کے لیے ہمیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ علم انسان کو اس کا مقام بتاتا ہے، اور جنت کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں،
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے منہ میں آئے گا، فوراً مل جائے گا، فوراً مل جائے گا. دنیا میں انسان کی مرضیاں پوری نہیں ہوتی، دل کی دل میں رہ جاتی ہے. جس سے بھی پوچھ لو، بڑے سے بڑے بادشاہ سے، بڑے سے بڑا جو ذمہ دار ہے، بڑے سے بڑا تاجر ہے، بڑے سے بڑا دولت مند ہے اور بہت بڑی سلطنت کا وہ فرما روا ہے، اس سے بھی پوچھ لو تو وہ یہ کہے گا کہ میرے دل کے اندر بہت ساری حسرتیں ہیں کہ میرے بڑے چلے گئے، میری اولاد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ میرا ان چیزوں کو سنبھال سکے، یا اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. یعنی انسان کی دل کی دل میں رہتی ہیں، پوری نہیں ہوتی. وہاں جا کر انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور جو منہ سے نکلے گا اللہ تعالیٰ وہ تمنا اور آرزو اس کی پوری کر دے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں کو مانگو تم کیا مانگتے ہو، تو وہ مانگیں گے، اللہ دے دیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے اور مانگو، پھر اللہ تعالیٰ دے دیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے اور مانگو، پھر اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو، کہنے یا اللہ کہیں گے ہماری تو مانگ ختم ہو گئی، اب ہم کیا مانگیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا مانگیں. فرمایا تمہاری مانگ کو ختم ہو گئی لیکن میری دین ختم نہیں گئی، میں تمہیں اور بھی دوں گا. ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہے. تو اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا. جہنم جو سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے، اس سے انسان بچ جائے، یہ اس کی خوش بختی ہے، اس کی نیک بختی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے اور جنت میں پہنچا دے. یہ اصل چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بتائی ہے، یہ حقیقت دنیا کی قرآن نے بتائی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگو اللہ کے وعدے سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں اور اس کی دلکشیاں اور اس کے دل لبھانے کے سلسلے، یہ سارے تمہیں اپنی طرف کھینچ کے تمہیں اپنے اندر ہی مگن نہ کر لیں. لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہارا دشمن، وہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال کے اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا لے، اپنے پیچھے لگا لے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت بتا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل حیثیت واضح کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس سے تعفن پھیل رہا تھا، بدبو اٹھ رہی تھی، پھولا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، لیکن سمجھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، پھولا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے اسے، کون اس کا خریدار ہے؟ کوئی ایک درہم میں اس کو لینے کے لیے تیار ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کان اس کے کٹے ہوئے ہیں، یہ مرا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے. فرمایا جتنا یہ اپنے مالکوں کے ہاں بے قدر اور بے قیمت ہے اور انہوں نے گندگی کے گھورے کے اوپر، گندگی کے ڈھیر کے اوپر اس کو پھینک دیا ہے، یہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بھی کم تر اور ہیچ ہے جس کے لیے ہم مر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اندر آخرت پہ یقین اور آخرت کا شوق ہونا چاہیے اور اس راستے کے اوپر لگنا چاہیے جس راستے سے آخرت بنتی ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین کی بصیرت حاصل کرو، دین کا علم و فہم حاصل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے اور چلانے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت تمہیں یہ دنیا بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت بھی تمہیں عطا فرما دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا علم اور ایسا عمل عطا فرما کہ دنیا بھی ہمارے لیے خیر و برکت والی بن جائے، فتنے والی نہ بنے، ہمارے لیے ایسی نہ بنے کہ جو تجھ سے دور کر دے، ہمیں اپنا آپ بلا دے. آپ سے ہمیں غافل کر دے اور ہمیں اپنا آپ بلا دے اور ہم اس دنیا کے لیے جینے مرنے لگے، اسی دنیا کے لیے سب کچھ کرنے لگے. یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم آخرت کو اپنی ترجیح بنائیں اور دین کے مطابق چلیں. اور آخرت کس طرح کامیاب ہوگی، لوگوں کی کامیابی والی ہوگی جب دین کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا. من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دونوں جہان ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خیرات اور برکات سے آپ کو مالا مال فرما دے گا. دین کے اوپر چلو، تقوی اختیار کرو، دین کا علم سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور دین کو قائم اور زندہ کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان سنوار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کی قدر کرنے کی اور
یہ علم ایسا ہے جس سے انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان کو چیزوں کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی روشنی عطا فرماتے ہیں کہ انسان بہت دور تک اور بہت گہرائی تک دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے۔ اللہ اس کو بصیرت عطا کر دیتے ہیں، اس کا دل دیکھنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو نورانی بنا دیتے ہیں، عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ثم السبیل یسرا، اور فسنیسرہ للیسرا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کے ساتھ جڑنا چاہیے، دین کے علم کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور یہ جو دنیا ہے اس کی رنگینیاں اور اس کی ریل پیل اور اس کی یہ جو انسان کے لیے زینت، اس کی آرائش، زینت اور زیبائش ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے امتحان بنایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تمہیں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے، واللہ الا الفقر اخشی علیکم، میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے لیے دنیا کو کھول دیا جائے، دنیا فراواں کر دی جائے، دنیا کے اندر وسعت دے دی جائے، پھر تم اسی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے اور آگے نکلنے اور اونچا نکلنے کی کوشش کرو، اور آخرت کو بھول جاؤ اور دین کو پس پشت ڈال دو، یہ مجھے خطرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی آزمائش رہی ہے، تو میری امت کی آزمائش کس میں ہے؟ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ پیسہ ہے، روپیہ ہے، جس کو آج ہم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ اسی کے لیے ہم ہر وقت سوچتے ہیں، ذہن کے اندر ادھیڑ بن جو ہوتی ہے وہ پیسے کے لیے، کیسے زیادہ سے زیادہ بن سکتا ہے، کیسے میں اپنے پچھلوں کے لیے اتنا اکٹھا کر کے چلے جاؤں کہ وہ صدیوں تک کھاتے رہے، ان کے پاس ختم نہ ہو، یہ ہماری سوچیں ہیں۔ تو آخرت کو اپنا مقصود بنانا چاہیے، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے جو قرآن نے بتائی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی وسعت کی پیشکش بھی کی گئی کہ آپ دنیا میں بادشاہی لے لیں، شاہانہ طرز عمل لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے مولا، بس مجھے تیری محبت چاہیے، اور جو تیرے پاس ہے رفیق الاعلیٰ، میں وہی آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی وسعت پسند نہیں کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ایسے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کا دامن پاک تھا، جو اپنے گھر کا سامان تھا اپنے استعمال کا وہ بھی اللہ کے لیے وقف کر کے چلے گئے، وہ بھی وراثت میں نہیں دیا اپنی اولاد کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دولت نہیں چھوڑی جس کا ورثہ ہو۔ ورثہ کس کا چھوڑا ہے؟ علم کا ورثہ چھوڑا ہے، دین کا ورثہ چھوڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی میراث ہے، یہ سب سے قیمتی میراث ہے، اور یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ الکوثر یہ خیر کثیر کا خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس سے نواز دے، اس جیسا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس علم کی قدر کرنے کی، علماء کی قدر کرنے کی، دینی اداروں کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، اور عزیز گرامی پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب کا بھی، کہ انہوں نے مجھے ماشاءاللہ موقع دیا آپ لوگوں سے ملاقات کا، اور ان تمام اعزاء کا اور ان تمام رفقاء کا جنہوں نے بڑی محبت اور تکریم کے ساتھ اس طالب علم کی باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ رب العزت جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنی محبت کی خیر ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرمائے، دین کے اوپر استقامت بخشے، دین کا تفقہ نصیب فرمائے، دین و کتاب و سنت والے راستے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ دے اور اسی پہ استقامت بخشے، اور اللہ تعالیٰ جو اس راستے پہ چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے پیروکار اتباع تابعین اور اتباع التابعین اور تبع الاتباع ائمہ محدثین اور فقہائے مجتہدین، اس امت کے صالحین السابقین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے، اصحاب الیمین کے ساتھ ملا دے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے فی کل قرن من امتی السابقون، میری امت کے ہر دور کے اندر السابقون رہیں گے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں سے بہت بڑی جماعت ہے اور بعد والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایسے ہو سکتا ہے ایسے دین کے ساتھ جڑ جائیں جیسے صحابہ جڑے ہوئے تھے، جیسے صحابہ دین کو سیکھتے تھے شوق کے ساتھ، جس طرح دین پر عمل کرتے تھے، جس طرح دین کو انہوں نے اپنی اولین محبوب چیز بنا لیا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان جب اکیلا استعمال ہوتا ہے تو سارا دین اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے محبوب بنا دیا، اور اللہ رب العزت بھی جس بندے کو اپنی محبت سے نوازتے ہیں
اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو دے دیتے ہیں، کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کافروں کو زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن دین اللہ ان کو دیتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دین کو ان کے لیے محبوب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ رب العزت ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ دیندار بنائے، تقوی شعار بنائے، نیکوکار اور پرہیزگار بنائے، ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا اور آخرت میں ہماری نیک نامی اور عزت افزائی کا باعث بنے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے اور اس کو برکت اور ترقی عطا فرمائے، جو اس کے بانیان تھے، جو پہلے اس کے معاونین تھے، جو آج اس کے معاونین ہیں، جنہوں نے یہاں پڑھایا، جنہوں نے یہاں پڑھا، جنہوں نے یہاں اس کو ماشاءاللہ اس رنگ کے اندر قائم رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، صحابہ کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، جنت میں آپ کی زیارت بھی نصیب فرمائے، آپ کا قرب بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و رضوان کے ساتھ ہمیں نوازے، اور اللہ رب العزت اپنی جنت کے اندر ہمیں داخل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر اور آپ کی رفاقت کے ساتھ، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور بہت ہی محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ نوازے، اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور ماشاءاللہ ان کے بچے، ان کے صاحبزادگان ماشاءاللہ سارے دین کی لائن کے اوپر ہیں، بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت کرے۔ اسی طرح عبید الرحمن صاحب اور اس طرح جو ان کی ٹیم ہے ساری ہمارے عزیزوں کی جو ماشاءاللہ یہاں اساتذہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، اور آپ سب کو جتنے یہاں موجود ہیں، اور خواتین بھی اگر موجود ہیں تو ان کو بھی اللہ رب العزت دین کے ساتھ تمسک نصیب فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، دین سے پوری طرح اللہ تعالیٰ ہمیں لگاؤ نصیب فرمائے، ایسا لگاؤ کہ یہ ہمارے لیے عروۃ الوثقیٰ بن جائے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا۔ یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جس نے اس کو پکڑ لیا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو کرے گا، محشر کے میدان میں بھی اس کو عزت و تکریم کا ذریعہ بنے گا، اور پل صراط سے بھی یہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزرنے کا ذریعہ بنے گا، اور جنت کے اونچے مقامات بھی اسی دین کے ساتھ اللہ رب العزت رکھے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔